کی گئی. اور مجھ سے پہلے آپ نے 2 موقر خطابات سماعت کیے. شیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، شیخ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا. مجھے آج کی کانفرنس کا مرکزی عنوان، جس عنوان پر آج کی یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، تحفظ انسانیت، تحفظ انسانیت اور اسلام، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مکلف کیا گیا. میں شکر گزار ہوں اس کانفرنس کے تمام ذمہ داروں کا کہ موجودہ وقت اور حالات میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ہم کھو رہے ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز دنیا سے اگر کم ہو رہی ہے تو وہ انسانیت ہے. انسان اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے غرض کے لیے ہر حد تک گرنے کو تیار ہے. ایسے ماحول میں انسانیت کو کیسے بچایا جائے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ہیومینٹی، مانوتا کو کیسے بچایا جائے، انسانیت کا تحفظ کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اسی سوال کا جواب آج ہمارے علماء نے دیا ہے، اور اسی موضوع پر مجھے بھی کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے. میرے بھائیوں، اسلام کا نقطہ نظر انسانیت کے تعلق سے بڑا کلیئر ہے. اسلام پوری انسانیت کو ایک دھاگے میں پیرونے کا کام کرتا ہے. اسلام پوری انسانیت کو ایک فیملی قرار دیتا ہے، ایک پریوار قرار دیتا ہے. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے اپنے علماء کے ہر خطبے میں اس آیت کو سنا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے. سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو، قرآن کریم جب اے لوگوں کہتا ہے تو صرف ہم اور آپ مراد نہیں ہوتے. اے لوگوں میں پوری مانوتا آ گئی. قرآن پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے. ہر مذہب، ہر سمپردائے، ہر مت، ہر ریلیجین، ہر کاسٹ، ہر ذات، ہر نسل، ہر قوم، ہر زبان، ہر وہ شخص جو بنی آدم سے جس کا تعلق ہے، قرآن کریم کی یہ آیت اس کو خطاب کر رہی ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا. ساری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، یہ نظریہ ہے قرآن کا. ایک پریوار کے سدسیہ ہیں. آج ہمارے ملک میں کتنے ایسے عبادت خانے ہمارے برادران وطن کے جہاں کاسٹ اور ذات کی پابندیاں ہیں، جہاں سو کالڈ بڑی برادری اور بڑی ذات کے لوگ جا سکتے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ نہیں جا سکتے. قرآن کہہ رہا ہے یہ چھوٹی ذات اور بڑی ذات کیا ہوتی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم و حوا سے پیدا کیا، اور یہ قبیلے اور یہ خاندان ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ پہچان کے لیے ہیں. کوئی شیخ ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. یہ ذات، یہ برادریاں، یہ کاسٹ، یہ پہچان کے لیے ہے. یہ تمہارا ایک سرنیم بن سکتی ہے، تمہاری ایک پہچان بن سکتی ہے. اس کی بنیاد پر کوئی سپیریئر اور کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے. یاد کیجئے اللہ کے رسول کا وہ خطبہ حجۃ الوداع.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، اور اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. رہتی دنیا تک کے لیے وہ خطبہ بڑے سنہرے اصول مرتب کرتا ہے دنیا کے لیے. اس خطبے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، ایھا الناس کلکم من آدم و آدم من تراب. اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. تمہیں تکبر کرنے کا، تمہیں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے. الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کان کھول کر کے سن لو، میں محمد رسول اللہ عرب کی سرزمین پر بھیجا گیا. میں عرب سے میرا تعلق ہے، مگر اس وجہ سے کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی. کان کھول کر کے سن لو، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آج وہ قومیں جو دنیا کو انسانیت کا سبق سکھانے کا دعویٰ کرتی ہیں، بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے ادارے چلاتی ہیں، مانو ادھیکار کی بات کرتی ہیں، ان ملکوں کے حالات آپ جا کے دیکھیں، وہاں گورے کالے کی بڑی تفریق ہے میرے بھائی. وہاں کالوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو گوروں کو حاصل ہے. وہاں گوروں اور کالوں کا تصادم چلتا رہتا ہے، کشمکش چلتی رہتی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس تفریق اور اس رنگ و نسل کو، اس بھید کو مٹایا تھا میرے بھائی. میرے نبی کے صحابہ میں ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی بھی ہیں، روم سے آئے ہوئے صہیب رومی بھی ہیں. میرے نبی کے صحابہ میں حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی بھی ہیں. اور یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ سب میرے نبی کے چہیتے ہیں. اور ان کے درمیان قومیت کی بنیاد پر، نیشنلٹی کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہے. حضرت بلال تو غلام تھے نا. حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے، آتق سیدنا سیدنا، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا ہے. بلال بھی ہمارے آقا ہیں. اس سوسائٹی میں غلاموں کو جانور سمجھا جاتا تھا. جس سماج میں غلاموں کو جانور سمجھا جاتا تھا، اس سماج میں بلال حبشی اللہ کے رسول کے مؤذن تھے، اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی جب مکہ فتح ہوا تھا. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے میرے بھائیو. اسلام انسانیت کو ایک کرتا ہے. آپ دیکھیں اسلامی عبادتوں میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں وہ ویڈیوز اور وہ فوٹوز بھی نظر آ جاتے ہیں. حرم مکی میں نماز ہو رہی ہے، شیخ عبد الرحمن السدیس کے بازو میں صفائی کرمچاری، وہاں حرم میں صفائی کرنے والا، وہ بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. وہاں اس بنیاد پر آپ کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صفائی کرنے والے ہیں. یہ امتیاز اسلام کا ہے میرے بھائی. اس انسانیت کا یہ احترام اور انسانیت کی یہ مساوات اگر کسی دین میں ہے تو وہ اسلام میں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی. اسلام ہمیں انسانیت کا احترام سکھاتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 15ویں پارے کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی تکریم دی، بڑا رسپیکٹ دیا، بڑا سمان دیا. ہم نے ان کے لیے خشکی کے اور طری کے راستے بنائے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ روزی اپنے بندوں کو، انسانوں کو عطا فرمائی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو دوسری بہت ساری مخلوقات سے افضل بنایا. انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی. بھئی انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. انسان بھی سانس لے رہا ہے، جانور بھی سانس لے رہا ہے. انسان بھی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، جانور بھی اپنی پوری کر رہا ہے. اگر انسان اور جانور میں کوئی فرق ہے میرے بھائی تو وہ شعور کا فرق ہے.
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. اب اگر انسان اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، اے انسانوں تم کریشن کی پوجا نہ کرو، تم کریٹر کی عبادت کرو، تم سب ایک اللہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جاؤ. اور اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے تو جو چاہے کرے گا، تیرا حساب نہیں لیا جائے گا، تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اے انسان ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر. اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. تیری پیدائش پر الگ الگ مرحلے آئے، کبھی تو نطفہ تھا، کبھی تو علقہ تھا، کبھی تو مضغہ تھا، اور پھر تجھے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی. وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اے میرے بندے، تو اس چیز کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے. انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تیری زندگی کا مقصد، تیری پیدائش کا مقصد تجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے مسلمان کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. یہ مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے میرے بھائی. اور اگر کوئی مسلمان نہیں پہچانتا ہے، اس کی کمی ہے، اس کا قصور ہے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اب تم انسان ہو، تمہیں اللہ نے بہت افضل، بہت بہترین مخلوق بنایا ہے، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی. اور آگے بڑھیے. انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں. ہاں، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو اللہ کیا معیار اسی بنیاد پر ہوگا، اللہ کیا رینکنگ اسی بنیاد پر ہوگی. اللہ کیا رینکنگ اس بنیاد پر نہیں ہوگی آپ کا خاندان کیسا تھا. جیسے ہمارے یہاں بدعقیدگی پھیلا دی گئی کہ صاحب یہ تو فلاں خاندان کے، یہ تو رسول اکرم کی اولاد میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے، ان کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، معاف کیجئے گا. اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی میں سوار ہو جا. اپنے بچے کو بلاتے ہیں، بچہ باپ سے بغاوت کر بیٹھتا ہے. بچہ کہتا ہے ابو جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان آج ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا. پیغمبر کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میرے پریوار کو بچائے گا، میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے پریوار میں سے نہیں ہے. اے نوح تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو ایمان والا ہے، تیرا بیٹا کفر کے راستے پہ چلا گیا ہے، اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے. شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا،
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کیا آپ کا ایمان، آپ کا کردار دیکھا جائے گا۔ تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رینکنگ ہوگی، عمل کی بنیاد پر ہوگی، نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سیم حقوق دیے ہیں، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو مال کمانے کا حق ہے، ہر انسان کو دنیا میں اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جنازہ ایک یہودی کا تھا، آپ نے کیا فرمایا، الیست نفسن، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے بھی اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے کہ یہ تھا تو انسان، جان تو اس کے اندر بھی تھی۔ اس یہودی کو اس بنیاد پر کہ یہ یہودی ہے، یہ انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو انسانیت کو سب سے بڑے کرائسس سے، سب سے بڑی مصیبت سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائے۔ اور اسلام اسی لیے آیا ہے، اور پیغمبر اسلام اسی لیے آئے ہیں، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب اپنے نبی کا تذکرہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اے میرے بندو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ذرا سی باتوں پر تم جنگیں کر لیا کرتے تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو کل تک ذرا سی بات پہ لڑائیاں کیا کرتے تھے آج ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، ہم نے تم کو اپنے نبی کو بھیج کر کے جہنم سے بچا لیا۔ ہمارے نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، یہ الگ بات ہے۔ اس نبی کا نام لینے والے آج ہم اور آپ اس نبی کے مشن سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ وہ نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، دوسروں کی جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو فیس بک پر میں نے دیکھا، ایک صاحب ایک مسلک کا نام لے کے کہہ رہے فلاں مسلک کی کھاٹ پر، فلاں مسلک والا اگر کھاٹ پر بیٹھے تو کھاٹ توڑ دو، گھڑے سے پانی پیے تو گھڑا پھوڑ دو۔ اتنی نفرت، اتنی عداوت دلوں میں بھرنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے صاحب میں رسول کا چاہنے والا، رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ نبی پتھر کھا کھا کے دلوں کو جوڑتا رہا، وہ نبی زخم کھا کھا کے لوگوں کو ملاتا رہا۔ اس نبی نے طائف میں پتھر کھائے، کس کے لیے کھائے میرے بھائی؟ کیا اس نبی کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی شہرت چاہتے تھے؟ وہ نبی دولت چاہتے تھے؟ اس نبی کا بس ایک مقصد تھا، انسانیت نجات پا جائے، لوگ کیسے اللہ کے راستے پر آ جائیں، لوگ کیسے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور انسانیت کی یہ فکر اور یہ ٹینشن اللہ کے پیارے نبی کو اس قدر تھی کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، کہیں آپ اس کے لیے اپنی جان نہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، او لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے پروانے اور پتنگے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آگ کو دیکھ کر کے وہ پتنگے، وہ پروانے بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا۔ او لوگو، میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں جہنم کی عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ میرے بچانے کے باوجود جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔
ایک باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتا. ایک باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے. اللہ کی قسم, ایک باپ اپنی اولاد سے جس قدر محبت کرتا ہے, اللہ کے پیارے نبی اس سے کہیں زیادہ محبت اپنی امت سے کرتے تھے. میرے عزیزوں, وہ نبی محسن انسانیت تھے, وہ نبی انسانیت کا تحفظ کرنے آئے تھے. آج افسوس کی بات ہے, دنیا انسانیت کی بات کرتی ہے, دنیا مانوتا کی بات کرتی ہے, دنیا انصاف کی بات کرتی ہے, مگر کتنے موقع آتے ہیں جب انسانیت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم صاف دیکھ رہے ہیں یا انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس کو رنگ دیا جاتا ہے صاحب کہ انصاف اور جسٹس ہو رہا ہے. آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم روزانہ مرنے والوں کی گنتیوں کی تعداد دیکھتے ہیں. اس مرنے والوں میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. کبھی ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے, کبھی اسکولوں پر ہو رہی ہے, کبھی مدرسوں پر ہو رہی ہے. دنیا کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی میرے بھائی. یہ سارے کام کرنے والے انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے آؤ انسانیت کو اگر بچانا ہے, آ جاؤ اسلام کے دامن رحمت میں آ جاؤ, آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. جب تک دھرتی پر شرک رہے گا, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی, اس دھرتی اور اس زمین پر سکون قائم نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. میرے بندو تم ایمان والے بن جاؤ اور ایمان کے ساتھ کبھی ظلم نہ ملانا. دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے, دنیا کا سب سے بڑا انیائے شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی جائے, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں, اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں. جو ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے, اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن, انہی کو امن ملے گا, انہی کو چین ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بغیر, توحید کے بغیر امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. انسانیت کو بچانا ہے تو جہنم سے بچاؤ, جو سب سے بڑا کرائسس ہے انسانیت کے لیے. میری پیاری ماں اور بہنوں, انسانیت کا ایک بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے. دنیا میں اسٹیٹس کیا تھا عورت کا, آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. نبی رحمت جب دنیا میں آئے اس وقت ان عورتوں کا کیا حال تھا, اور اس عرب کی دھرتی پر جہاں ہمارے نبی آئے تھے وہاں تو حالات یہ تھے, بچی پیدا ہوتی تھی, باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو لے جا کے زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا. بچی کا باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کا قتل کر دیتا تھا. نبی رحمت جب دنیا میں تشریف لائے, آپ نے دنیا کو سبق دیا, یہ بیٹی یہ کوئی بوجھ نہیں ہے, یہ کوئی سماج کا کلنک نہیں ہے, یہ بیٹی تو تیرے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے, بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور وہ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے. ایمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب, اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو جا کر کے زمین میں دفن کر دوں. الا ساء ما یحکمون. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تو کتنا غلط فیصلہ تم کرتے ہو, کتنی بڑی ناانصافی تم کرتے ہو. اسلام نے آ کر اس رسم کو ختم کیا. اسلام نے آ کر کے بیٹی کے باپ کو خوشخبری سنائی. من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں. جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. اللہ کے پیارے نبی اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے آئے گا, اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جائے, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. عورت کو بچایا ہے اسلام نے, الٹی پٹی پڑھا دی گئی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, ابھی آپ کے کرناٹک سے ایک نیوز ہم نے سنی, کرناٹک کے ہاویری علاقے سے خبر آئی,
ایک مسلمان لڑکی 26 سال کی لڑکی 40 سال کے غیر مسلم کے ساتھ ہوٹل میں پکڑی گئی. یہ واقعات ہماری قوم کی بیٹیوں کے غلط راستے پر جانے کے واقعات اور مرتد ہونے کے واقعات، واللہ ہمارے کلیجے کٹتے ہیں ان خبروں کو سن کر کے، ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں ان خبروں کو سن کر کے. یہ قوم کی بیٹیاں آج کس لیول پر پہنچ گئی میرے بھائی؟ ان کو کون سی ایسی پٹی پڑھا دی گئی؟ ان کو کیوں دین سے اس قدر دور کر دیا گیا کہ ہماری قوم کی بچیاں آج اسلام کو چھوڑ کے جا رہی؟ ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی میرے بھائی. ہم نے تو تاریخ میں حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھا ہے، جان دے دی مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے تو تاریخ میں ان صحابیات کے واقعات پڑھے ہیں جن کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں کٹ گئے اور انہوں نے اف نہیں کی. ہم نے تو اسلامی تاریخ میں اس عورت کا واقعہ پڑھا ہے جو اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی اور سر سے پیر تک نقاب میں آئی تھی، پردے میں آئی تھی، اور کہنے والے نے کہا کہ اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تجھے پردے کی پڑی ہے، تجھے دوپٹے کی پڑی ہے، تجھے اپنا چہرہ ڈھانپنے کی پڑی ہے. تو اس ماں نے جواب دیا تھا، رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی ہے. یہ قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں میرے بھائیو؟ انسانیت کو بچا لو میرے بھائی، اپنے بچوں کو اس سونامی سے بچا لو، اس مشرکانہ لہر سے بچا لو، اس مرتدانہ لہر سے بچا لو جو ہمارے اور آپ کے گھروں پہ بہت تیزی سے پیر پسار رہی ہے. واللہ اگر ہم نے فکر نہ کی اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنی بچیوں کی تربیت کی، آنے والا زمانہ بہت برے حالات لے کر کے آئے گا. اور پیارے نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا، ستکون فتن، وہ فتنوں کا دور آئے گا، اور جب ایسے فتنوں کا دور آئے گا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کو انصاف سکھاتا ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور محبت میں سب جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے. پیار کے نام پر ہونے والی بے حیائی، زناکاری اور بدکاری، اسلام اس کو روکتا ہے. اور کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، صاحب اسلام میں بڑی کٹھور سزا ہے زنا کی، پتھروں سے مار مار کے عورت کو ختم کر دیا جائے، مرد کو ختم کر دیا جائے، یہ کون سی سزا ہے؟ مجھے یاد ہے جب دلی میں چلتی بس پر ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا، پورے ملک میں ایک بڑا غصے کی لہر اٹھی تھی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، مہاراشٹر کے بڑے مشہور نیتا ہیں راج ٹھاکرے، ان کا بیان آیا تھا. انہوں نے کہا تھا ریپ کی گھٹناؤں کو روکنا ہے تو ہم اسلامی سزا کو لاگو کر دیں، اسلام جو سزا دیتا ہے وہ لاگو کر دیں، ریپ کی گھٹنائیں رک جائیں گی. اگر کسی باپ کی بیٹی کے ساتھ غلط کام، اس باپ سے پوچھا جائے کہ تیری بیٹی کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے، تو شاید وہ اور کڑی سزا دینے کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہر عورت کسی نہ کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی نہ کسی بھائی کی بہن ہے. ہر عورت کی عزت ہے، ہر عورت کا سمان ہے. اگر عورت کے سمان کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے، اسلام شادی شدہ اگر زنا کرے تو پتھروں سے مارنے کی سزا دیتا ہے، اور کنوارا اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا دیتا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، کوئی اگر پٹی پڑھائے کہ اسلام آپ کو عزت نہیں دیتا، سمان نہیں دیتا، تو جا کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو. افسوس تو اسی بات کا ہے، ہمارے علماء نے، ہماری مسلمانوں میں ایسے بھی علماء اور ایسے بھی مفتی اور ایسے بھی اسکالر ہیں جنہوں نے اب تک اپنی مسجدوں میں عورتوں کے داخلے بند رکھے تھے، جنہوں نے عورتوں پر مسجدوں کے دروازے بند رکھے تھے. عورتیں دنیا جہان میں ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسجدوں میں نہیں جا سکتی. اب جب بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یو پی کے بریلی میں ایک مدرسے میں 8 سال پڑھنے والی لڑکی، 8 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی جب مرتد ہوئی ہے، تب قوم کی پٹی کھلی ہے. اور اب دھیرے دھیرے آوازیں آ رہی کہ نہیں صاحب، عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں. الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث کا اسٹیج، اور بڑے وثوق اور بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں عورتوں کو یہ حق دیا تھا جب کوئی یہ حق عورتوں کو دینا نہیں چاہتا تھا. ہماری مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کل بھی کھلے تھے اور آج بھی کھلے، اور انشاءاللہ کل بھی کھلے رہیں گے.
ہماری عیدین کی نمازوں میں ہر زمانے میں عورتیں شامل ہوتی رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے تقلید کی بیڑیوں سے اسلام نہیں سیکھا ہے، ہم نے اسلام سیکھا ہے رب کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. اور میرے نبی کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو. میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں لے کے جاؤ، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو اپنی سہیلی سے چادر لے کے جائے. حتیٰ کہ پیریڈ والی عورتیں بھی جائیں عیدگاہ میں نماز سے الگ رہیں گی مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی. یہ اسلام کی تعلیم ہے اور ہم نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے. لیکن افسوس ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، انہوں نے عورتوں کو دین سے دور رکھا. میں بڑے بھروسے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں صرف ہمارے گھروں کی عورتیں پابندی سے جمعہ کے خطبے سنیں، سال کے 48 جمعہ کے خطبے 48 الگ الگ موضوعات پر، ان کی جو دینی تربیت ہوگی میرے بھائی اس سے بہت فرق پڑے گا گھر میں. اور جمعہ میں امام کا خطبہ سننے والی عورت انشاءاللہ بہت کم پاسبلٹی ہے کہ وہ مرتد ہوگی. میرے بھائیوں، اسلام نے عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں اور آج یہ حقوق ان کو دینے کی ضرورت ہے. عورتوں کو دین کے راستے پر چلانے کی ضرورت ہے. آج انسانیت کے تحفظ کی ہم بات کرتے ہیں، پیار اور جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہے. اسلام کہتا نہیں، نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا پیار کرنا ہے، نکاح کے حلال بندھن کے ذریعے محبت کرو. نکاح کے حلال بندھن کے ذریعے مرد و عورت میں جو محبت اور جو پیار ہوتی ہے وہ پیار ہے، اور باقی پیار کے نام پہ لشت ہے، ہوس ہے، واسنا ہے، شہوتوں کو پورا کرنا ہے. اسلام کسی ایسے رشتے کی اجازت نہیں دیتا اس کو چھپانا پڑے، جس لڑکی سے چیٹنگ کرنے کے بعد چیٹنگ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے، جس تعلق کو سماج کی نظروں سے چھپانا پڑے، وہ تعلق اسلام کی نظر میں صحیح نہیں ہے. اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے، اور جب نکاح کے ذریعے جب رشتہ جب وجود میں آتا ہے میاں اور بیوی کا، تو وہ رشتہ دنیا کی نظروں میں پاک اور صاف ہوتا ہے. اسلام لیو ان ریلیشن شپ کی اور اسلام چوری چھپے رشتہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں. اور جنگ کے میدان کی آپ بات دیکھیں، تحفظ انسانیت کی بات آج کرنے والے، جنگ کے میدان میں بچے مر رہے ہیں. آپ فلسطین کے ویڈیوز دیکھیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دل کانپ جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور مارنے والا مار کر کے ذرا سا بھی پشیمان نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. میرے بھائی، ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا تھا، بے قصوروں کی ہتیا کرنے والا، نردوشوں کو مارنے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ دہشت گرد ہے، وہ آتنکوادی ہے، وہ ٹیررسٹ ہے. اسلام کا اس ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے اعلان کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک انسان کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے. یہاں ہزاروں بچے مر گئے. میرے بھائیوں، کہیں بچے سوئے رہتے ہیں تو باہر لکھا رہتا ہے کیپ سائلنس the children are sleeping. خاموش رہیے، بچے سو رہے ہیں. کسی ہاسپٹل میں، بچوں کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، لکھا رہتا ہے شور نہ مچائیں، بچے ہیں یہاں پہ. بچوں کا اسکول لیتا ہے تو راستے میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ صاحب یہاں بچوں کا اسکول ہے، گاڑی دھیری چلائے. بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بچے سب کے لاڈلے ہوتے ہیں. ہزاروں بچے مر گئے، پھول سے بچے خون میں نہا گئے، ان کے جسم کے دھڑ اور انگ الگ الگ ہو گئے. دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ سب ان سب چیزوں کو جواز فراہم کیا گیا. میرے بھائی، اسلام نے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی اسلام جنگ کے میدان میں بچوں کو مارنے کے خلاف ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے میدان میں کسی لشکر کو بھیجتے تھے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے اغزو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے دین کے مطابق اللہ کی راہ میں نکلو. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا، کوئی بوڑھا جو جنگ کے میدان میں جنگ نہیں کر رہا اس بوڑھے کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرۃ، کسی درخت کو آگ نہ لگانا، کسی کے عبادت خانے پر حملہ نہ کرنا. یہ تعلیمات تھی جنگ کے میدان میں. دنیا کے کسی مذہب نے جنگ کے میدان کے اصول نہیں بنائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان کے بھی اصول بتائے ہیں، جنگ کے میدان کے بھی اخلاق بتائے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا انصاف کی بات کرتی ہے. سارا انصاف تب تک رہتا ہے جب تک ہمارے مفاد پر آنچ نہ آئے. اپنے مفاد پر آنچ آئے تو انصاف کا گلا کیسے کیسے گھونٹا جاتا ہے، اس کی ہزاروں مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں.
قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو خبردار، کسی سے تمہاری دشمنی اور عداوت بھی تم کو نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ خبردار کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا، کسی کے ساتھ انجسٹس نہ کرنا، انیائے نہ کرنا۔ اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور سیرت نبی میں ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں انصاف کی۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نام کی چوری کرتی ہے۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ بہت بڑے قبیلے کی عورت تھی، قبیلہ بنو مخزوم، یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، عرب کا، قریش کا بہت مشہور خاندان تھا، بڑی اونچی شہرت والا خاندان تھا۔ لوگوں نے کہا ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ناک کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کرے، کس کی ہمت پڑے؟ لوگوں نے کہا ایک آدمی ہے جو اللہ کے رسول کے بڑے چہتے ہیں، اسامہ بن زید۔ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آتے ہیں، اے اسامہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ چل کر کے اللہ کے رسول کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے اور اس عورت کے ہاتھ کو بچا لیجئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس عورت کو کوئی اور سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اتشفو فی حد من حدود اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے قانون کو توڑ دوں؟ اسامہ کان کھول کر کے سن، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدالت نبوی کا انصاف ہے، میرے نبی کی عدالت میں کبھی نا انصافی نہیں ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کو انصاف سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے پیارے نبی سے دنیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جانوروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ جس نبی نے حسن سلوک کی تعلیم دی ہو، میرے نبی نے جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری کیسے چلائی جائے اس کا بھی پروسیس اور طریقہ بتایا ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے کم تکلیف اگر کسی طریقے میں ہوتی ہے تو اسی طریقے میں ہوتی ہے۔ حلال جانور اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اسلام ان کو ذبح کرنے کی تعلیم، ان کا گوشت کھانے کی تعلیم دیتا ہے، مگر ذبح کرنے کے ٹائم بھی چھری کو تیز رکھا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کی پوری سیرت اگر شاعر کے ایک شعر میں کہی جائے، ایک شعر میں اگر نقشہ کھینچا جائے تو میرے نبی کی سیرت کیا تھی؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا ہے، اور اسی نبی کے امتی ہم اور آپ ہیں۔ آج ملک میں انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، اور آج ملک میں نا انصافی کے بہت سارے مظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے میرے بھائیوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک کی آزادی کے وقت کہا تھا کہ مسلمانوں یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کا کوئی بھی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہی پیدا ہوئے اور یہی مریں گے۔ اس گلشن کو ہم ویران نہیں ہونے دیں گے، اس گلشن کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک میں جب بھی کوئی ناانصافی ہوگی، کوئی ظلم ہوگا، ہم قانون کے دائرے میں، سنویدھان کے دائرے میں، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ نفرت کی یہ کھیتی آج اتنی پروان کیوں چڑھی ہے؟ نفرت کی یہ کھیتی اتنی لہلہا کیوں رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری لاپرواہی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بے وقوفیاں ہیں، کہیں نہ کہیں مستقبل کو لے کر کے ہماری لاپرواہیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں خیر امت کا لقب دیا، اور ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو۔ یہ بہت بڑا خطاب اور بہت بڑا ٹائٹل اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس ٹائٹل کی حفاظت کرو۔ آپ گلبرگہ میں ہیں تب بھی آپ کو خیر امت بن کے رہنا ہے، آپ ساؤتھ انڈیا میں تب بھی آپ کو خیر امت بن کے رہنا ہے، آپ نارتھ انڈیا میں تب بھی آپ کو خیر امت بن کے رہنا ہے۔ آپ کو ایسا بن کے دکھانا ہے، دنیا کہے کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کی بستیوں میں رہنے والا غیر مسلم آپ کی بستی اور آپ کے علاقے میں رہنے پر خوشی محسوس کرے، ہاں میرے پڑوسی مسلمان ہیں، میں بہت اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہوں۔
ایک مسلمان کا رول یہ ہونا چاہیے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیف رہے, محفوظ رہیں. مسلمان وہ ہے جس کی محلے میں اور جس کے علاقے میں گزرنے والی لڑکیاں اور عورتیں اپنے آپ کو سیف محسوس کریں, سیکیورڈ محسوس کریں. اسلام تو وہ دین ہے جو ایک مسلمان عورت پر بے ساختہ نظر پڑ جائے. اللہ کے پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں یا علی لا تتبع النظرہ, اے علی دوبارہ نظر نہ ڈالنا. بے اختیار نظر جو پڑ جائے پہلی نظر وہ معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں ہے. جو اسلام مردوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی نہیں ہے, ذرا سوچو میرے بھائی, اسلام جس سوسائٹی کی بات کرتا ہے اس سوسائٹی میں ایک عورت کس قدر محفوظ ہو سکتی ہے. ایک عورت کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگایا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. جو لوگ بے قصور عورتوں پر, پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. ایک عورت کے سمان کی اور اس کی عزت کی اسلام رسپیکٹ کرتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آج ہمارا سماج بھی ایسا ہو, ہم اپنے گاؤں اور اپنے علاقوں کو ایسا بنائیں, اور یہ ملک کے حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں, ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. ہم ایک ٹائم کھانا کھا لیں اور ایک ٹائم بھوکے رہ جائیں مگر بچوں کی تعلیم سے سمجھوتا نہ کریں. میرے بھائیوں, قرآن بچوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اولاد کا قتل صرف یہی نہیں کہ اسے جان سے مار دیا جائے, اولاد کا قتل یہ بھی ہے اسے تعلیم و تربیت سے محروم کر دیا جائے. آپ کے بچے بڑے ہو جائیں, ان کے پاس تعلیم نہ ہو, ان کے پاس تربیت نہ ہو, ان کے پاس شعور نہ ہو, تو وہ بچے آپ کے رہتے ہوئے یتیم ہیں میرے بھائی. عربی کا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں, جس بچے کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں وہ یتیم نہیں ہے. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تقلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بھی آپ توجہ دو. تحفظ انسانیت کے زمرے میں یہ چیز بھی آتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا برادران وطن کے ساتھ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. لوگ یہ ہوا بھی اڑاتے ہیں کہ مسلمان تو دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا نہیں چاہتا, مسلمان دوسروں کے مذہب پر مبارکباد نہیں دیتا, ان کے تہوار میں شامل نہیں ہوتا. یاد رکھو میرے بھائی, انسانیت اپنی جگہ ہے, اخلاق اپنی جگہ ہے, خیر سگالی اپنی جگہ ہے, اور عقیدہ اور ایمان اپنی جگہ ہے. عقیدہ اور ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا میرے بھائیوں. اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے, بڑے فخر سے آپ سوشل میڈیا پر میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کے آپ پوسٹ ڈالتے ہیں. نہیں ڈالنے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرسچینٹی سے نفرت کرتے ہیں, ہم عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ تہوار ہمارے عقیدے پر ضرب لگاتا ہے. ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور میری کرسمس کہنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے. اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ کہنا نعوذ باللہ کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا, یہ کہنا اللہ کو گالی دینا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا یہ جملہ ہے. آج کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو اس طریقے سے عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے سکھ دکھ میں شامل ہوں, مگر اپنی توحید سے کمپرومائز نہ کریں, اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہ کریں. میرے پیارے نبی کو آفر دیا گیا, مکہ کے کافروں نے آفر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کریں. آفر تو بڑا اچھا تھا, حالات بڑے نازک تھے, صحابہ مارے جا رہے تھے, ظلم و ستم ہو رہا تھا, مگر ان کریٹیکل سچویشنز میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے سمجھوتا نہیں کیا اور قرآن کی صورت پڑھ کے سنا دی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں, توحید کا انکار کرنے والوں, جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا, اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں,
ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके बाजू में जो बैठा है कोई औरत खड़ी है, आप उसको सीट दे दें, आप खड़े हो जाएं, आप हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें। आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है, आपके घर में खाना बना है, वो भूखा है, आपका फर्ज है कि आप उसको खाना खिलाएं। पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। इस्लाम ये तालीम देता है मेरे भाई। तो इंसानियत का तहफ्फुज अपनी जगह है, अकीदे और दीन का तहफ्फुज अपनी जगह है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम में मुर्तद को सजाए मौत देने का हुक्म दिया गया। इस्लामी हुकूमत में कोई मुर्तद हो जाए, इस्लाम कहता है उसकी गर्दन मार दो, सजाए मौत दे दो। लोग कहते हैं इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं कहता हूं आपको तलवार अपने हाथ में लेने का पूरा हक है, लेकिन तलवार जब आप लेके घर से निकलते हैं और तलवार को दाएं बाएं घुमाते हैं तो आपको समझबूझ के तलवार घुमानी पड़ेगी। आपकी तलवार से अगर कोई जख्मी हुआ तो पेनाल्टी लगेगी आपके ऊपर। आपकी तलवार की आजादी वहीं तक है जहां से दूसरे की बॉडी शुरू होती है। इस्लाम कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि किसी के मजहबी जज्बात को भड़काया जाए। कुरान हमें भी मना करता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। खबरदार, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के माबूदों को बुरा भला मत कहो। यह हमारी तालीम ही नहीं है, यह हमारी शरीयत की तालीम ही नहीं है कि हम किसी मजहब के बड़ों को बुरा भला कहें, किसी के मजहबी रहनुमा को बुरा भला कहें। और आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके की लैंग्वेजेस हमारे नबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे अल्लाह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वल्लाह हर मुसलमान का दिल दुखता है, हमें तकलीफ होती है, मगर फिर भी हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि उस गाली के जवाब में भी हम गाली दें, उस बदजुबानी के जवाब में भी हम बदजुबानी करें। मेरे भाइयों, इस्लाम में जो हुदूद हैं, जो सजाएं हैं, मिसाल के तौर पर इस्लाम में क़िसास की सजा है, कत्ल के बदले कत्ल की सजा है। दुनिया वाले कहते साहब इस्लाम ने एक मर्डर हुआ, इस्लाम कहता है एक मर्डर और करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब। ऐ अक्लमंदो, ये क़िसास का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि कत्ल नाहक का सिलसिला रुक जाए। अगर कातिल को पता लग जाए कि मैं अगर किसी को कत्ल करूंगा कल अदालत मेरे कत्ल का फरमान जारी करेगी, उस मुल्क में अमन चैन कायम होगा और कत्ल के वाकयात रुक जाएंगे। और आज सऊदी अरब की हुकूमत में कुछ कमियां हो सकती हैं, बेशक वहां के हुक्मरानों में कुछ कमियां हो सकती हैं, मगर आज भी वहां का जो निजाम हुकूमत है, इस्लामी जो सजाएं वहां दी जाती हैं, आज उसकी बरकत है कि आज सऊदी अरब में दुनिया के दूसरे मुकाबले में, दूसरे ममालिक के मुकाबले में जराइम बहुत कम है, क्राइम्स बहुत कम है। और कुछ ऐसी चीजें भी हम वहां देखते हैं कि जिसको देख करके वाकई हमें फख्र होता है कि हमारा दीन कितना प्यारा दीन है। अभी एक आजकल फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि सऊदी अरब में एक दुकान वाले की दुकान किसी वजह से कुछ दिनों कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, दुकान बंद थी, तो दुकान वाले ने बोर्ड लगाया था कि हमारी दुकान इतने दिनों तक बंद है, इतने दिनों तक आप ये सामान हमारे पड़ोसी फला दुकान पर से आप खरीद लें। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत, ये हुस्न सलूक अपने पड़ोसी के बारे में, ये तालीम इस्लाम देता है। क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे हिस्से की रोजी मुझे मिलेगी और मेरे पड़ोसी के हिस्से की रोजी उसे मिलेगी। मेरे मुकद्दर की रोजी वो नहीं छीन सकता, उसके मुकद्दर की रोजी मैं नहीं छीन सकता। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। और जब इस्लाम की इस तालीम पर अमल कर लिया जाए जिस समाज में, वहां हसद नहीं होगा, वहां एक दूसरे से जलन नहीं होगी, वहां धोखाधड़ी नहीं होगी। मेरे भाइयों, इस्लाम इंसानियत को हर उस चीज से बचाने का हुक्म देता है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। इस्लाम में हर किस्म के धोखाधड़ी से, हर किस्म के फ्रॉड से मना किया गया है। इस्लाम में किसी को भी धोखा देने की इजाजत नहीं है, जंग के मैदान में धोखा देने की इजाजत नहीं है। हमें तारीख बताती है जंग बद्र के मौके पर अल्लाह के रसूल के पास 313 सहाबा थे, 313 सहाबा थे, दुश्मन की तादाद 1000 थी। एक एक सहाबी अल्लाह के रसूल के लिए बड़े कीमती थे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं, अय अल्लाह के नबी। हजरत नौमान बिन बशीर आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हमने और हमारे वालिद ने मुशरिकों के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया है, हमें इस शर्त पर ये जान हमारी बख्शी की, हमें छोड़ा गया कि हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। अय अल्लाह के रसूल, हमने जान बचाने के लिए तो बोल दिया, मगर हम जानते हैं ये इस्लाम की पहली जंग है और हमारी जरूरत है जंग के मैदान में, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम जंग करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इरजिआ,
वापस चले जाओ। नफी बिअहदिहिमा, हम तुम्हारे वादे को पूरा करेंगे। हम 313 की तादाद को 315 नहीं करेंगे। हम 2 लोगों के बगैर जंग लड़ेंगे मगर वादा खिलाफी नहीं करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है मेरे प्यारे साथियों। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हम और आप, उस नबी का नाम लेने वाले हम और आप, उस नबी के नाम पर नारे लगाने वाले हम और आप, उस नबी पर जान देने वाले, जान देने की बात करने वाले हम और आप, उस नबी के दीन से हम कितने दूर हैं मेरे भाई। उस नबी की शरीयत से हम कितने दूर हैं, उस नबी के अखलाक से हम कितने दूर हैं। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, अफसोस होता है वल्लाह, मुसलमान का दुश्मन बना बैठा है। अभी बनारस के करीब मऊ एक बड़ी बहुत मशहूर बस्ती है। अभी जुमा का खुतबा मेरा मऊ में था परसों। मऊ में जब मैं गया, वहां लोगों ने बताया कि वहां थानों के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर मुसलमान के खिलाफ मुखबिरी कर रहा है, अपनी ही कौम के खिलाफ दुश्मनियां कर रहा है, जासूसियां कर रहा है। ये आज हमारी कौम का हाल है मेरे भाई। हमारा हाल तो ये होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मोमिन के लिए एक इमारत की तरह बनना चाहिए। एक इमारत की हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। हर मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए ताकत फराहम करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से, इतनी हमदर्दी करो एक दूसरे से, जैसे इंसान का जिस्म होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इंसान के जिस्म में कहीं पर भी चोट पहुंचती है, पूरा शरीर बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। मेरे भाइयों, अपने नबी की उस सीरत को आज हम फिर से जिंदा करें। जमाना हमारा मुंतजिर है। इस्लाम किताबों से नहीं पढ़ा जाएगा। दुनिया कुरान बाद में पढ़ेगी, दुनिया नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले इस्लाम को हमारे किरदार में पढ़ेगी। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अपने आप को इस्लामी शर्म हया और इस्लामी पर्दे का ऐसा आईनादार बनाओ कि दुनिया कहे कि हां, मुसलमान औरत पर्दे में रह करके भी पढ़ सकती है, मुसलमान औरत पर्दे में रह करके भी अपने बच्चों की हुकूक अदा कर सकती है, अपनी कौम और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकती है। आज औरत की आजादी के नाम पर लोगों ने औरत को नंगा किया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है और आपको पर्दे में रहने का हुक्म देता है। यह पर्दा आपके लिए जिल्लत और रुसवाई नहीं है, बल्कि आपको तहफ्फुज अता करता है, आपको प्रोटेक्शन अता करता है। आखिर में यही कहूंगा मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिस दीन हक पर पैदा किया है, इस दीन हक पर हम कायम रहें और अपनी आने वाली नस्लों की भी हम हिफाजत करें। और याद रखो, यहूद और नसारा को हम खुश करने के पीछे पड़ेंगे तो कुरान कहता वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके तरीके की पैरवी न करो, जब तक तुम्हें मुर्तद न बना दे, तुम्हें तुम्हारे दीन से खारिज न कर दे। आज अफसोस की बात है, आपके इसी गुलबर्गा और हैदराबाद में मुसलमानों की शादियों में जो रस्मों रिवाज हैं, जो फजूल खर्चियां हैं, आज उन फजूल खर्चियों ने हालात ये पैदा किए हैं कि आज मुसलमान गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं। और आज ज़िनाकारी और बदकारी का जो रेट है, जो रेशियो है, वो मुसलमान कौम में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और अभी बहुत मशहूर होटल कंपनी का सर्वे आया है जिसके होटल्स में ज़िना की खुलेआम इजाजत दी जाती है। उस कंपनी के सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पूरे मुल्क में उसके होटल्स इस्तेमाल करने वालों में हैदराबाद पहले नंबर पे आया है। अगर देखा जाए, गौर किया जाए, एक कौम की हैसियत से हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है मेरे भाई। अपनी बच्चियों को बचाओ इस सैलाब से, इस तूफान से। इंसानियत को हम बचाने के लिए आए हैं और आज हमारी बच्चियां ही इस तूफान में गर्क हो रही हैं। मेरे भाइयों, जिस ज़िनाकारी और बदकारी से हमें समाज को रोकना था, आज हमारे खानदानों और हमारे समाज की बेटियां उस सैलाब में, उस दलदल में डूब रही हैं। हमें बचाना है मेरे भाइयों। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से हम सबको दीन हक पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम की पाबंदी करने वाला, इस्लाम की तालीमात पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमें चलने वाला बना दे और दुनिया तक हमें इस्लाम की सही तालीम को पहुंचाने वाला बना दे। इस्लाम के ताल्लुक से बिरादरान वतन के जहनों में जो गलत फहमियां हैं, जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, अल्लाह उनको दूर करके इस्लाम के ताल्लुक से उनका ज़हन शफ़ाफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे शहर की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारी
माँ और बहनों को भी दीन पर चलने वाला बना दे, इस्लामी पर्दे का पाबंद बना दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो गार्जियन हैं, जो साहिब औलाद हैं, उनको अपनी औलाद की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की सही दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इर्तिदाद के फितनों से, इर्तिदाद कुफ्र इर्तिदाद की लहर से अल्लाह हम सबको, अपने बच्चों और अपने परिवार को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उलमाए हक से हम सबको जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन मरते दम तक हमें तौहीद पर कायम रखे और तौहीद पर हमारा खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, काबिल एहतराम उलमाए कराम, दाइस पे तशरीफ फरमा ज़िम्मेदारानी जमीयत और हाज़रीन मजलिस, मेरी इस्लामी माँ और बहनों, मैं अपना सदारती खिताब करने से कबल एक ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ऐलान ये है कि शहर गुलबर्गा में रिंग रोड पर एक मस्जिद सालेहा के नाम से 2 साल पहले तामीर की गई थी। उस मस्जिद में 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तदियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है। अभी जो है बाजू का प्लॉट जो बिक रहा था उसको खरीदा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 लाख 25 हज़ार में खरीदा गया था। अब तक जो है 20 लाख के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा की जमीयत ने उसको जो है कलेक्ट किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर, क्योंकि वो लोग जो है बिल्कुल टाइम के करीब हो चुका है उनको जल्द से जल्द अदा करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे वॉलंटियर हजरात आपके पास आएंगे और आप जो है उसको जो है जो भी ताउन है आप इसमें करते हुए जाएं, क्योंकि ये मस्जिद की जगह की जो है मामला है। मैं ख़वातीन से भी गुजारिश करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह का बेइंतहा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस करने की तौफीक दी। बिलखुसूस जो उलमाए कराम बाहर से तशरीफ लाए थे, मैं उनके हक में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनके आने जाने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो उन्वान का तयन किया गया था वो तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, जो हमारे शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी साहब ने जिस अंदाज से जो आपका ईमान अफरोज बयान किया है, मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको इल्म में और बढ़ोतरी दे और सेहत से नवाजे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शेख बदिउज़्ज़मा मदनी हिफ्ज़ुल्लाह ने जो एक शानदार कुरान और हदीस की दलाइल के साथ ये साबित किया है कि फ़िरक़े नाजिया कौन है, फ़िरक़े नाजिया कौन है, आप बगौर समात फरमाए हैं। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसकी आपको वीडियो लिंक भेजी जाएगी। आप फिर इसके बाद एक बार सुनिए, क्योंकि आप जानते हैं सब लोग अहले हदीस खुश हो रहे हैं कि फ़िरक़े नाजिया हम ही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरक़े नाजिया अहले हदीस ही है, मगर शर्त यह है नाम रखने से अहले हदीस नहीं हो सकता। उसको अमल करना पड़ेगा, उसको कुरान और सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा, मनहज सहाबा पे चलना पड़ेगा, जब वो फ़िरक़े नाजिया पे आ सकता है। मैं शेख के हक में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला शेख को मजीद सेहत से नवाजे। और शेख इमरान सल्फी साहब ने जो ख़वातीन के ताल्लुक से एक बेहतरीन शानदार और ईमान अफरोज बयान आपने पेश किया, मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपकी भी खिदमत को कबूल फरमाए। जैसे शेख ने ख़वातीन के ताल्लुक से, उनके हुकूक के ताल्लुक से जो बयान किया, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बिलखुसूस आखिरी में सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे बीजापुर ज़िले, यादगीर ज़िले और जो है रायचूर ज़िले के और जो है काफ़ी हजरात यहाँ के, उनके सदर हमारे मुख्तार साहब, हमारे यादगीर के सदर नायब सदर साहब,
अब्दुल मजीद साहब, सेक्रेटरी साहब, आरिफ इंदकर साहब और तमाम ताल्लुका के ज़िम्मेदार यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बिलखुसूस जो है जो मेहमान खुसूसी आए हैं यहाँ, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अवामुन्नास का भी जो दूर दूर से आए हैं, और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत और जो वहाँ तक वापस पहुँचाए और उनके आने जाने को कबूल फरमाए। मैं तमाम बिलखुसूस हमारे इस इलाके की जो कमेटी है मस्जिद आदम कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। वो नौजवानों ने जिद कर जमात के साथ एक प्रोग्राम को तश्कील दिया। बिलखुसूस हमारे यहाँ के सदर अरशद साहब और उनकी टीम ने पूरा कोशिश करके तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर कर ये प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं इनके हक में दुआ दूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे और हमारे जमात के जो टीम अफराद, बिलखुसूस हमारे इरफान साहब और हमारे असद सौदागर साहब और हमारे नायबीन जो शेख अब्दुल सबूर साहब हैं, शेख मुमताज़ सलफ़ी, शेख अजमत फारूकी, इन तमाम लोगों का और बिलखुसूस पुलिस महकमे का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये ग्राउंड जो उन्होंने मुहैया किया हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए, उनका भी दिल से गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इंतहाई मरीज हैं, आप अहबाब से गुजारिश है कि इनके लिए और भी दो लोगों ने अपील किया है, उन तमाम की सेहतयाबी और शिफायाबी के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला तमाम को शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि कुर्सियों का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दें ताकि जो मेहमान हैं यहाँ पे उनके खाने का नज़्म सही तौर पे बनाया जा सके। जितने भी वॉलंटियर हजरात हैं